آپ کے پیروں تلے رکھے ہیں قدرت نے شفا کے راز، اس میں موجود ہیں 5 چھوٹی بیماریوں کے علاج، 4 بڑی بیماریوں کے علاج اور 3 عدد لا علاج بیماریوں کے علاج۔ شفا آپ کو ملے گی اور مل کے رہے گی، شفا آپ کو دے گا اللہ کا نام اور مل کر رہے گا آپ کو شفا کا پیغام۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی ساتھ فرام roshnicenter.com۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ پہلا پریشر پوائنٹ یعنی پہلا شفا یابی کا پوائنٹ آپ کو شفا دے گا شوگر کی یعنی کہ ڈائبٹیز کی بیماری کے لیے۔ ہم پوری محنت، پوری ایمانداری کے ساتھ 2D 3D اینیمیشن کے ساتھ ہر ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ہر بات بالکل پیار سے، محبت سے اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ اس وقت کافی لوگ، تقریباً سینکڑوں لوگ میری کاپی کر رہے ہیں، میری بنائی ہوئی ویڈیوز کی جو ہے الفاظ کی اور اس کے آئیڈیاز کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے جیسے ہم لے کر آتے ہیں آپ کے پاس ہر چیز اینیمیشن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ اس طرح دل سے کوئی چیز اگر کوئی بنا کے لے کے آیا تو پھر بات ہے۔ شوگر کے مریضوں آؤ اپنے حصے کی شفا سمیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شوگر کے مریض کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ کم کھا لے تو شوگر کم ہونے لگ جاتی ہے، کچھ زیادہ کھا لے تو شوگر بڑھنے لگ جاتی ہے، کبھی ہاتھ پیر سن ہونے لگ جاتے ہیں، کبھی بالکل ہاتھ گرے لگنے لگ جاتے ہیں۔ دوائیں شروع ہو جائیں تو چھوڑنا مشکل، اور اگر انسولین شروع ہو جائے تو چھوڑنا ناممکن۔ اس بیماری کا اصل وار اس وقت ہوتا ہے جس وقت مریض یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں جو سب لوگ کھا سکتے ہیں نا میں وہ نہیں کھا سکتا۔ اس کے بعد اس بیماری کا جو امپیکٹ ہے انسانی ذہن پر اور دل پر وار کرنا شروع کرتا ہے۔ جتنی زیادہ شوگر آپ کے جسم میں زیادہ پرانی ہوتی رہتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ اپنی گرفت کو مضبوط کرتی رہتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ، آنکھوں کی دھندلاہٹ اور اعصابی کمزوری بڑھتی رہتی ہے۔ اب علاج کا نسخہ نوٹ کیجیے۔ یہ پریشر پوائنٹ آپ کو بتایا گیا ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے، کتنی بار پریشر ڈالنا ہے، کتنی بار نہیں ڈالنا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بتا رہے ہیں۔ نیت کرنی ہے آپ کو کہ شوگر کی بیماری آپ پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ لا قوت الا باللہ آپ کا وظیفہ ہے، نیت کرنی ہے آپ کو۔ کوئی قوت بڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی بیماری بڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شفا یابی دینے کے توانائی سے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، لا قوت الا باللہ کا نسخہ اپنے پاس نوٹ کیجیے۔ ابھی بتا رہا ہوں آپ کو ساری بات، پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ساری بیماریوں کو نکال کر ہم جڑ سے نکال کر باہر کرنے والے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہونے کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ ریفلیکسولوجی کا دوسرا شفا یابی کا پوائنٹ نوٹ کیجیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ لگاتار بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں، بیماری کا پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے، اور جب کوئی ایک بڑی بیماری سامنے آتی ہے تب ڈاکٹر جا کے کہتا ہے کہ آپ کو کافی عرصے سے بلڈ پریشر کی بیماری تھی۔ کوئی عجیب و غریب کوئی بڑی بیماری ہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ ہائپر ٹینشن کے ساتھ ساتھ رگوں کے اندر پریشر جنریٹ کرتے کرتے کسی باڈی پارٹ کو پہلے ڈیمیج کرتا ہے، بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن بن جاتا ہے، جس کا ہائپر ٹینشن کا علاج ہم اگلے وظیفے کے دیکھیں گے۔ فی الحال بلڈ پریشر کے مریض اپنا وظیفہ نوٹ کیجیے۔ بلڈ پریشر کے مریض دیے گئے پریشر پوائنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں گے اور پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب طریقہ کار پوری ہی ویڈیو کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کب کون سا وظیفہ کتنی بار پڑھا جائے گا، اسے بھی نوٹ کر لیجیے۔ آپ کی بیماری چھوٹی ہو، بڑی ہو یا لا علاج ہو، تینوں ہی طرح کی بیماری ہم اس ویڈیو میں کور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بیماری اگر پرانی ہو، نئی ہو یا بہت ہی پرانی ہو، اس لحاظ سے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 33 مرتبہ دوسرا طریقہ، 99 مرتبہ تیسرا، 125 مرتبہ، 125 روپے کی ایک زمانے میں نیاز بھی ہوا کرتی تھی ہمارے بچپن میں، تو 125 99 اور 33 یہ آپ کو بنا کر پورا ایک گراف آپ کو بنا کر سمجھا دیں گے تاکہ بعد میں کوئی شخص بھی غلطی نہ کرے۔ اس کا سسٹم اچھا پڑھا جب جائے گا اتنی بار ہی پریشر دیا جائے گا اس پریشر پوائنٹ کے اوپر، مطلوبہ پریشر پوائنٹ کے اوپر، اور اتنی ہی بار وہ وظیفہ بھی پڑھا جائے گا جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں ذہنی امراض کی طرف، جس کو ہم نے ہائپر ٹینشن کہا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ اب اس کی ایلیبریٹ کر کے پوری تفصیل کے ساتھ اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جلدی اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ یادداشت کی کمزوری ہو، فیئر ہو، خوف ہو، ڈپریشن ہو، کسی بھی طرح، غصہ بہت زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہیجانی کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں کی عدم برداشت کا لوگ جو ہے شکار ہو گئے ہیں، کانفیڈنس نہ ہو، یا اگر کوئی بھی کام فیصلہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، سر کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی، گردن میں، کندھوں پہ بھاری پڑ رہتا ہو، جہاں تک بھی اعصابی کمزوری کی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن ذہن کے امراض کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے وظیفہ
نوٹ کیجئے. یا ولیو یا والی یا متعالی، یا ولیو یاری یا والی یا متعالی کا وظیفہ ہے. اب ہر ویڈیو جیسے آگے آگے چلتی رہے گی نا، اس میں ہر پوائنٹ کا پریشر پوائنٹ آپ کو ہم ہر چیز ساتھ ساتھ آگے ہم لے کے چلتے رہیں گے. آپ کو کسی چیز کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی چیز اگر مس ہو جائے تو آگے پیچھے الرٹ پر کر کے آپ بعد میں ویڈیو سکون سے دوبارہ بھی دیکھ سکتے. نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے افراد، بالوں کے امراض سے بال بچنا بھی اب تو مشکل ہو گیا ہے. سب سے پہلے چھوٹی بیماریاں، پھر بڑی بیماریاں، پھر لا علاج بیماریوں کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ. لیکن اب چوتھی بیماری جو موسٹ کامن چھوٹی بیماری ہے اس کو نوٹ کیجئے. بالوں کا گرنا، بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا. بالوں کی کوئی بھی امراض ہو آپ کے، if you are facing hair problems in any way، آپ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ کر لیجئے. آپ کے بال ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اس کا جو حل ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے. یا علیو کا وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے. اگر آپ کے بال زیادہ گرے ہوئے ہیں تو 33 99 125 میں نے کہا تھا. اس کے بعد آپ چاہیں تو 500 دفعہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں بالوں کی بیماری آپ کے ساتھ اگر زیادہ ہے تو. ہاضمے سے متعلق اب جو مریض ہیں جن کے پیٹ خراب ہے نا ان کے لیے بتا رہا ہوں. ہاضمے سے متعلق ویسے بھی ہم 3 4 5 ویڈیوز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس کے لاکھوں کے اندر ویوز ہیں. آپ بھی جائیے ان سے فائدہ اٹھائیے. نظام ہاضمہ سے متعلق ہم تفصیل سے بات نہیں کریں گے، اس لیے ہم پہلے بہت ساری دفعہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اگر رحمت آپ کو نہیں مل رہی، یعنی کہ غذا سے پوری غذائیت اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے. آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ رحم یا اللہ کرم، یا اللہ رحم یا اللہ کرم. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، رحم اور کرم مانگتے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم چلیں گے بڑی بیماریوں کی طرف. 4 بڑی بیماریوں کا علاج آپ کو بتائیں گے. ہمیشہ یقین رکھیے اس بات پر کہ جس کو اللہ شفا نہیں دیتا اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی شفا نہیں دے سکتی. روشنی سینٹر کراچی میں دنیا آ رہی ہے، شفا پا رہی ہے. آپ بھی آئیے اور شفا پائیے. ہر مہینے اسلامی مہینے کی 7 تاریخ اور 21 تاریخ کی روز باقاعدہ ملاقات کا اہتمام کیا جاتا ہے. یا گھر بیٹھے بیٹھے اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری یا باطنی بیماری کا اگر علاج چاہتے ہیں تو فون اٹھائیے، نمبر ملائیے اور 24 گھنٹے کے بعد اپنے سوال کا جواب پائیے. سارے ہی پلیٹ فارم آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں رابطے کے لیے. چاہیں تو واٹس ایپ استعمال کیجیے، چاہے تو ہماری ویب سائٹ roshnicenter.com پہ جائیے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دیکھنا، بولنا اور سننا. دیکھنے، بولنے اور سننے سے متعلق اگر ایسے کسی شخص کو آپ جانتے ہیں اس تک اس بات کو پہنچا دیجئے. بس آپ اتنا کام کر دیجئے. ہر چیز تیار کر کے آپ کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں. طریقہ کار نوٹ کیجئے. اس کا وظیفہ اس شخص کے لیے ہے جس کو بھی سننے، بولنے اور دیکھنے کی اگر کوئی بھی بیماری ہو کسی بھی طرح کی، اس کے لیے یہ وظیفہ شفا ضرور دے گا. سورہ فاتحہ سراسر شفا ہے. اس کا تو نام ہی سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ. فتحیابی کی نیت سے پڑھیں گے اور پڑھیں گے اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. کتنی بار اور کیسے پڑھنی ہے وہ میں شروع میں بتا چکا ہوں. بڑی بیماریوں کے حوالے سے دوسری بیماری نوٹ کیجئے. یہ ہے پیٹ کے اندر. یہ ہاضمے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس سے بہت آگے کی طرف، ہم اس سے بہت بڑھ کر ہم بات کرنے والے ہیں. وہ ہے کہ آپ کے دل میں، گردے میں، پھیپڑے میں، تلی میں، کلیجی میں، معدے میں، جہاں کہیں بھی جو کوئی بیماری ہو آپ کے، جس کوئی بھی باڈی پارٹ، وہ جو پیٹ کے اندر جو کوئی بیماریاں ہیں، جو کوئی باڈی پارٹس ہیں، ان میں کہیں کوئی بھی اگر خرابی ہو رہی ہے، کوئی کیمیکل امبیلنسز ہے، کوئی ایبسس ہو رہے ہیں، کوئی تلی بڑھ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اس کے جو مریض ہیں ان کے لیے شفایابی کا پیغام میں دے رہا ہوں. نوٹ کر لیجیے اپنے پاس. زندگی میں باتیں آپ کو ہمیشہ کام آئیں گی. پیٹ کے اندر موجود جو بھی اعضائے رئیسہ ہیں اس کی شفایابی کے لیے یا بکسیتو یا باسیتو یا مکسیتو یا باسیتو پڑھا جائے گا. دن میں 1 دفعہ کم از کم پڑھیں، چاہیں تو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی ان وظائف کو پڑھا جا سکتا ہے. جوائنٹ پین، مسکولر پین اور ہڈی کا درد، یاد رکھ لیجیے اس چیز کو. آج کل ایجنگ کا فیکٹر بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا. ایجنگ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے. لوگ 40 سے 45 سال کی عمر کی دوائیں کھانا شروع کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھانا شروع کر دیتے ہیں. مت جاؤ ڈاکٹروں کے پاس. وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یا اللہ یا لطیف ہو یا خبیروں کا وظیفہ نوٹ کر لیجیے. اعصابی کمزوری ہو، درد کسی بھی طرح کا ہو، اس کے لیے وظیفہ یہی پڑھا جائے گا. یا اللہ ہو یا مبدی ہو یا معید. چوتھی بڑی بیماری جسمانی بتا رہا ہوں آپ کو. نروس سسٹم میں ایک چیز، ایک ہے انسان کا ذہن، ایک ہے انسان کا جسم. اب میرا ہاتھ ہل رہا ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں،
جو کوئی بھی جسم میں سسٹم ہے، جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، انسان اگر ریموٹ کنٹرول کا، اگر ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول سے اگر بٹن سے اگر چینج بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی باڈی کو انسٹرکشن دیتا ہے دماغ۔ اعصابی نظام ہی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں پرفارم، ہمارا ذہن اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور بیچ میں ایک سافٹ ویئر ہے۔ کیا ہے؟ ایک سافٹ ویئر ہے، ایک پروگرام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ڈالا ہوا ہے انسان جسم کے اندر، وہ ہے اعصابی نظام۔ اس کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، فالج کی بیماری ہے، لکوے کی بیماری ہے، پارکنسن ہے، ریشے کی بیماری ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر ساری ہی چیزیں جو کچھ بھی ہمارے جسم میں کام کرتی ہے، اگر آپ نے سن لیا کبھی ڈاکٹر کے منہ سے کہ اعصابی کمزوری ہے آپ کو، تو یا اللہ ہو یا مبدی ہو یا معید کا وظیفہ فوراً شروع کر دینا۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو نا تو کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ لینا، وہیں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ 5 چھوٹی بیماریاں، 4 بڑی بیماریاں، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں 3 لا علاج بیماریوں کے علاج کی طرف۔ یہ ہے سب سے پہلا ہے آٹو امیون ڈیزیز، یعنی کہ انسان کا جسم، اس کا قوت مدافعت انسان کے خلاف خود ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں برس ہے، دمہ ہے، ایپیلیپسی ہے، مرگی، یعنی یہ بیماریاں وہ ہیں جو کیوں ہوتی ہے ڈاکٹرز یا سائنس نہیں جانتی آج تک، قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہی ہوتی ہیں ایسی بیماریاں۔ ہارمونز کیوں ڈسٹرب ہوتے ہیں، سورائسس کیوں ہوتا ہے، ویسکولائٹس کیوں ہوتا ہے۔ ویسکولائٹس ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی کوئی بھی آرگن کو جا کے ڈیمیج کرتی ہے، اور رگوں کی بیماری یہ کہلاتی ہے، MS کہلاتا ہے، ملٹی سسٹم۔ یہ بیماریوں کے جا کے ڈاکٹرز کے منہ سے آپ کبھی بھی نام سنیں گے نا، آپ پوچھیں گے، آپ بولیں گے کیوں ہوتا ہے، کہیں گے ہمیں نہیں پتا کیوں ہوتا ہے۔ میری باتیں تھوڑی سی بورنگ لگ رہی ہوں گی نا، آپ کو تفصیلی لگ رہی ہوں گی، لیکن کیا کروں، ایمانداری کے ساتھ پوری بات آپ تک پہنچانی ہوتی، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان بیماریوں کا ڈاکٹرز کو پتہ نہیں ہوتا کیوں ہو رہی ہے، بلکہ ان کو لا علاج بھی عام طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے، اس وظیفے کے اندر اگر غور کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا، یا اللہ ہو یا کبیر ہو یا خبیر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بیماری کو صاف کر سکتی ہے۔ اس نیت سے پڑھیں گے یا خبیر، اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ سب سے بڑا ڈاکٹر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اس بیماری کا علاج۔ یا اللہ کبیر ہو یا خبیر ہو کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اچھا ایک چیز نوٹ کیجئے گا، پیروں کے اوپر کہیں پہ ہم انگوٹھے سے، کہیں 1 انگلی سے، کہیں 2 انگلی سے، کہیں 5 انگلیوں سے پریشر پوائنٹس کا انتظام کا پریشر دیں گے تو اس کا طریقہ کار صحیح سے نوٹ کیجئے گا۔ لا علاج بیماریوں میں سر فہرست ہے کینسر۔ کینسر سے پیچھے اگر ہم آگے اگر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، جس وقت تک آپ نے بائیوپسی نہیں کرائی ہوتی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا بیماری ابھی تک بیماری ہی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا بیماری ہے، اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے اب اس کی پوری لسٹ، پوری ترتیب، دوسری لا علاج بیماری کا علاج نوٹ کریں گے آپ ابھی تھوڑی دیر میں، پہلے تفصیل دیکھ لیجیے۔ کوئی بھی ٹیومر، سسٹ، فائبرائڈ، کوئی بھی رسولی سسٹ، کوئی گٹھا، کوئی گولا سا بننے لگ جاتا ہے کہ جس میں ایک جگہ پہ مواد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر انسان کے نا حواس اڑ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا اللہ بلا، کون سی ایک مصیبت، کیا عذاب کوئی گلے میں آ گیا ہے۔ ایسی بیماری جو کہ کینسر کی طرف جانے کو تیار ہو، اسے روکنا ہے آپ کو، فوری طور پر وظیفہ نوٹ کیجیے۔ لا علاج بیماریوں کی دوسری بیماری ناسوری بیماریوں کا علاج ہے۔ یا اللہ ہو یا حق کو یا حسیب و پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا حق کو یا حسیب و پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے شفا لینی بھی ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے بدترین بیماری کینسر۔ اگر کینسر کسی کو ڈائیگنوز ہو جائے، میں نے ہمیشہ اپنی باتوں میں یہ بتایا ہے، دلائل دے دے کر ثابت کیا ہے، یہ شیطانی بیماری ہے، انسانی جسم میں ٹھہرتی ہے، انسانی جسم میں تیرتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ میں نے بتائے تھے، ہمیشہ بتایا تھے کہ انسانی جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ اس کا خون دوڑتا ہے انسان کا، شیطان ایسے انسانی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ کینسر بھی ایسے ہی جگہ اپنی بدلتا رہتا ہے، خاموشی سے ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جڑیں بناتا ہے، اس کے بعد پورا سسٹم آپ کا سسٹم کو فیل کرتا ہے، فیل کرنے کے بعد نکل کے باہر آتا ہے، انسانی جو توانائی ہے اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورت کی آخری آیت، من الجنت والناس، شیطان کیسے وار کرتا ہے، کیسے وار کرتا ہے، غور سے دیکھا آپ نے اس آیت کو کبھی؟ جنات اور انسان دونوں کی طرف سے آپ پر حاوی ہو سکتا ہے۔ من الجنت والناس کا پورا یہ 5 انگلیوں والا عمل بھی آپ کو بتا رہے ہیں، پورا طریقہ کار آپ کو بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز اینیمیشن کے ساتھ بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورا دل دے رہا ہوں آپ کو، اور پورے دل کے ساتھ آگے شیئر کیجیے گا۔ کسی دکھی دل کا بھلا
ہونے والا ہے آپ کے ہاتھ سے بھی، میرے ہاتھوں سے لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، بس ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس کام میں لگایا ہوا ہے۔ آپ کی بیماری جسمانی ہو یا روحانی، فزیکل ہو یا اسپریچول، الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے بیسٹ جو چینل ہے، بیسٹ سمری جو لے کے آتا ہے، ہر بیماری کا علاج لے کے آتا ہے، حل کہہ لیں، سولیوشن کہہ لیں، اپائے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، الحمدللہ روشنی سین کا یہ چینل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی لیے ہر ویڈیو لاکھوں میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کی باتیں، کرم کی باتیں، فضل کی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔